دہلوی نے کہا، اور بلکہ اتنی سخت بات کر دی، اس نے کہا جو کام بندہ کر سکتا ہے اگر خدا کو اس پر کرنے پر قادر نہ مانے تو وہ بدعتی ہے۔ پہلے تو چراغوں پر آپ کو بدعتی کہتے تھے، پہلے تو میلاد پر بدعتی کہتے تھے، اور ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کی بدعت کا فتویٰ جہالت پر ہوتا ہے۔ ان کے لفظ بدعت سے وہ مراد نہیں، شریعت جس کو بدعت کہتی ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ کے میلاد اور آپ کی 11ویں پر انہوں نے بدعت کا فتویٰ لگایا، اسی طرح یہی فتویٰ اس پر لگایا جو خدا کے لیے جھوٹ نہ مانے۔ وہ ہم سے کہتے تم خدا کے لیے جھوٹ مانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا تم بدعتی ہو۔ کہتے کہ تم کیا یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بندہ جو کر سکے خدا بھی وہ کرے؟ ہم نے کہا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بندہ تو شادی بھی کرتا ہے، بندہ تو چوری بھی کرتا ہے، بندہ تو مر بھی جاتا ہے، بندہ تو فنا بھی ہو جاتا ہے، یہ خدا کے لیے کیسے رکھیں؟ کیسے رکھیں؟ تو کہتے تم بدعتی ہو۔ اسماعیل دہلوی نے کہا کیا تم بدعتی ہو؟ اب میں انصاف کے کٹھیرے میں کھڑا کر کے ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بدعت کے لفظ کی کیا وقت رہی؟ اور اس لیے کہ تمہارے نزدیک ہر وہ نیک کام جو نیک ہو وہ بدعت ہوتا ہے، اور جو بدعت ہو وہ تمہارے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ اس طرح کی قرینہ یہاں پر گویا کہ واضح طور پر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں بندے کے لیے جو چیزیں بندہ جس بات پر قادر ہے، خدا کو اگر اس پر قادر نہ مانو تو یہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا ہم اس ایسے عقیدے سے باز آئے کہ ہم خدا کے لیے بندوں والی صفتیں مانیں۔ ہم اگر یا رسول اللہ کہیں تو کہتے جی خدا کی توحید خراب ہو رہی ہے، ہم اگر یا غوث کہیں تو کہتے جی خدا کی توحید خراب ہو رہی ہے، ہم مسجدوں میں نعتیں پڑھیں تو کہتے جی خدا کی توحید خراب ہو رہی ہے، ہم اگر وسیلہ مانے تو کہتے جی خدا کی توحید خراب ہو رہی ہے، ہم اگر شفاعت کی بات کریں تو کہتے جی خدا کی توحید خراب ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے مانتے ہیں۔ نبی پاک کے لیے عطائی اور اذن والا جو سرکار کے شایان نشان ہے، اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق کے ساتھ علم مانے تو ہم بدعتی اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خدا کو جھوٹا کہہ دیں، خدا کے لیے موت مان لے، خدا کے لیے چوری مان لے، خدا کے لیے جھوٹ مان لے، اور پورے کتاب قرآن کو جھوٹا تسلیم کر لے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر ان کو یہ بات کہہ سکے کہ تم نے خدا کی توحید کا بھی مذاق اڑایا، اور دراصل توحیدی تو وہ تھے جو میلاد کرنے والے تھے، کہ انہوں نے میلاد کر کے بتایا کہ نبی کی اگر عظمتیں ہیں تب بھی وہ بندے ہیں، خدا نہیں، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں۔ توحیدی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے وسیلہ مانا، اس لیے کہ وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے، خدا ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا علم غیب عطائی والے وہ توحیدی ہیں، اس لیے کہ خدا کا علم عطائی نہیں ہوتا۔ حاضر ناظر ماننے والے اہل سنت وہ توحیدی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو یہ ساری باتیں خدا بتاتا ہے اور خدا کو کوئی نہیں بتاتا۔ تو لہذا میلاد کرنے والے، 11ویں کرنے والے، حاضر ناظر ماننے والے، علم غیب ماننے والے، الحمدللہ یہی توحیدی ہیں۔ اور توحید کا ڈرامہ کرنے والے، خدا کے لیے قسم ماننے والے، خدا کے لیے نفس ماننے والے، دراصل ان کا نہ توحید سے کوئی تعلق ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ وہابیوں کے تو درجنوں خدا ہو گئے اور اس کے خدا میں درجنوں عیب آ گئے، اس لیے کہ تم نے کہا، تم نے خود قید لگائی نا کہ جو چیز بندہ کرے گا وہ خدا کرے گا۔ تو بندہ زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے، فلاں معاذ اللہ، یہ سب مانا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ بات الزاماً فتاوی رضویہ میں لکھی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی امام احمد رضا نے یہ لکھا کہ خدا یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ جی اللہ سب کا ایک ہی ہے نا، وہابیوں کا بھی وہی ہے، دیوبندیوں کا بھی وہی ہے، بریلویوں کا بھی وہی ہے، سنیوں کا بھی وہی ہے۔ اللہ تو ایک ہی، اللہ تو دو نہیں، لیکن یہ اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ کیسے گالیاں دیتا ہے؟ صفحہ 745 کہتا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کو بیٹھنا، دھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کھیلنا، عورتوں سے جنا کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خواصت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ، بھرنے کا پیٹ، مرد و زن دونوں کی علامتیں دل سے رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم نے میرے اللہ پر رچ کے گالیاں دی ہیں، اس ظالم نے میرے اللہ کی رچ کے توہین کی ہے۔ میں نے کہا کذابو، فاضل بریلوی نے یہ الزاماً تم پر عائد کیا ہے، اپنا نظریہ لکھا ہے۔ فاضل بریلوی نے تو تمہارے نظریے کی تشریح کی ہے کہ جب تم خدا کو بندوں کے عمل کا پابند کرو گے، بندوں کے مقدورات پر خدا کو قادر مانو گے، اور یہ کہو گے کہ جو بندہ کرے وہ خدا بھی کر سکتا ہے، وہ نہ کرے تو خدا کی قدرت نہیں، تو اعلیٰ نے پھر گنایا بندہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اعلیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے
اور عیسائیوں نے تو 3 خدا مانے تھے. عیسائیوں نے تو اتنی عادتیں مان لی کہ صفحے کے صفحے بھی اگر لکھ جائے تو کم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت نے نظریہ نہیں لکھا بلکہ الزاماً ان کے اصول پر انہیں جواب دیا ہے. تو لہذا یہ بات اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کرتے ہو. امام احمد رضا کے لیے تمہارے پاس اگر کوئی بات ہوتی تو تمہاری کیسٹ بھی غور سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور کتابیں بھی غور سے دیکھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس شخص کی شخصیت ہی تجدیدی کارنامے کی تھی, ان پر الزام تم ثابت کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ تمہارے پاس جواب نہیں تھا. اگر جواب ہوتا تو فتاوی رضویہ کا صحیح حوالہ پڑھتے.